أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، میں آپ کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو انتہائی مفید ہے اور مجرب وظیفہ ہے اور بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا اور آزمودہ وظیفہ ہے. ہر طرح کی مصیبت اور آفت دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوتی ہے، ہر طرح کے جائز مقاصد میں کامیابی ملتی ہے، ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تنگ دستی دور ہوتی ہے، فراغ و دستی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، غربت اور محتاجی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، غنا عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تنگ دستی سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ جو وظیفہ ہے یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، انتہائی مجرب وظیفہ ہے. تو یہ جو وظیفہ ہے یہ انتہائی مختصر سا یہ وظیفہ ہے اور انتہائی تیز اثر یہ وظیفہ ہے. 7 دن کا یہ عمل ہے. اس عمل کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کے ٹائم کا ہے. اگر تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے تو اس وظیفے کو بعد نماز عشاء آپ کریں. یہ انتہائی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے. صرف جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے کریں. ہر کسی کو اس کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، خصوصاً اپنے دوست احباب اور فیملی جو ممبر ہیں ان کو یہ وظیفہ شیئر کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. کوشش کریں کہ وظیفے کے دوران اور وظیفے کے بعد بھی جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کریں، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوں آپ. تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، زبان کی جو ہے پاکیزگی کا خیال کریں، جھوٹ غیبت گوئی بدگوئی سے محفوظ رہیں، حلال کا لقمہ کھائیں، حرام سے بچیں. کوشش کریں کہ ان 7 دنوں کے اندر جو ہے کوئی بھی بدبودار چیز جیسے پیاز لہسن ہو گیا استعمال نہ کریں، گٹکا بیڑی استعمال نہ کریں، سگریٹ نوشی حکا وغیرہ استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ گوشت سے بھی پرہیز کریں. انشاءاللہ العزیز تاثیر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، زیادہ بڑھ جائے گی. صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں. تو وظیفہ یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم جو ہے آپ نے 3 سجدے کرنے ہیں. تو پہلے سجدے کے اندر جو ہے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالی میں نے جو بھی گناہ کبیرہ کی ہیں صغیرہ کی ہیں سب کو معاف فرما دیجئے. میں جو ہوں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز ان گناہوں پر جو ہے واپس نہ لوٹوں گا. اس نیت کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے، سجدہ ریز ہو کر جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. ایک تسبیح جو ہے یعنی کہ 100 دفعہ یعنی کہ 100 ٹائمز جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر ایسے حضرات جو اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا کسی وجہ سے بھی جو ہے سجدہ نہیں کر سکتے، بزرگ حضرات جو جلدی تھک جاتے ہیں، یا آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ جتنی دفعہ ممکن ہے وہ سجدے کے اندر پڑھے. بقایا جو ہے وہ 2 زانو ہو کر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کر بقایا جو ہے وہ تسبیح مکمل کر لے. تو ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے. پھر دوسرا سجدہ کرنا، اس کے اندر آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین. یہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے
رحمت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحم مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما دیجئے، میرے حالات میں بہتری پیدا فرما دیجئے، میری جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جائز مقصد ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ 2 سجدے کرنے ہیں۔ تیسرے سجدے کے اندر جو ہے آپ نے یا وہاب 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو ان 3 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس دوران کسی سے بھی بات چیت نہ کریں، اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اپنے جو بھی ضروری کام کاج ہیں ان سے فارغ ہو کر یہ وظیفہ کریں۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا اس طرح مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے یا ذا الجلال والاکرام جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دعا اپنی شروع کرنی ہے، رو رو کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، دعا اس طرح مکمل کرنی ہے۔ یہ اس طرح وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن کم از کم یہ عمل کریں، خصوصاً کوشش کریں کہ اس عمل کو ہے جمعرات سے شروع کریں، شب جمعہ سے، یعنی کہ جمعرات کا دن گزار کر عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے ٹائم اس کو کریں۔ 7 دن یہ عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو تہجد کے ٹائم کریں۔ اگر تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے تو آپ اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کر لیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے لازماً کرنی ہے، وظیفے کے دوران بھی اور وظیفے کے بعد بھی، اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں گے تو وظیفے کی تاثیر انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ کو ایسی ایسی کرامات اور فوائد نظر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کامل یقین اور مکمل توجہ شرط ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔